إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ساری تعریفیں، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، جو صرف تنہا عبادت کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں. بے شمار درود و سلام و تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین پر، اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ساتھ پیروی کی. میرے بھائی بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور محترم خواتین، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم الحرام سے ہم گزر رہے ہیں. اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا ہدایات ملتی ہیں، اس کا اسلامی تاریخ سے کیا تعلق ہے، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور عمل کرنے اور آپ کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم ولا تظلموا فیہن انفسکم. یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اسی دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 12 ہے. 12 مہینوں میں 4 الحرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو خاص طور پر حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مہینوں کی تعداد اسی دن سے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 12 ہے. ساری قوموں میں جو ہے کیلنڈر کا ایک نظام ہے. ہر قوم اپنے کیلنڈر کو جو ہے بڑا محبوب سمجھتی ہے. کیلنڈر کے حساب سے ان کی عیدیں ہوتی، ان کے تہوار ہوتے ہیں. ہمارا کیلنڈر محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. یوں تو ساری قوموں کا کیلنڈر 12 مہینے کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ اسی دن سے جس دن سے آسمان زمین کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد 12 ہے. سارے قوم 12 ہے. ہر قوم کا کیلنڈر الگ ہوتا ہے. عیسائی کرسچن کیلنڈر، جسے ہم میلادی کیلنڈر کہتے ہیں، جنوری سے شروع ہوتا ہے، 12 مہینے کا بھی ہوتا ہے. اور یہ کیلنڈر سورج کی رفتار سے، گردش سے منسلک ہے، ریلیٹڈ ہے. سورج کے حساب سے اس کا حساب و کتاب کیا جاتا ہے. اسلامی تاریخ جو محرم الحرام سے شروع ہوتی ہے، اس کا تعلق قمر سے ہے، اسی لیے اسے قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے. چاند کے طلوع اور چاند کے غروب ہونے، چاند کی گردش، چاند کے چلنے کے مطابق اس کی جو ہے تعین کی جاتی ہے.
اس آیت میں اللہ نے ایک دوسری بات بتائی کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 3 ایک ساتھ ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان چاروں مہینوں کی، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں کفار مکہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ ان مہینوں کی تعیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کی تھی کہ عرب بڑی جنگجو قوم تھی، ہمیشہ ان کی جو ہے پیدائش سے ہی لڑائی جھگڑا لکھا ہوا تھا، ان کے نیچر میں لڑائی جھگڑا تھا، بہت لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈاکو زنی، زنا، قتل و خون، یہ ان کا جو ہے پیشہ تھا، ان کا پروفیشن تھا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے اس لیے بتائے گئے تاکہ ان چاروں مہینوں میں سے 3 مہینہ جو آتا ہے وہ حج سے متعلق ہے، تاکہ اللہ کے گھر کا طواف، اللہ کے گھر کا حج جو ہے کر سکیں۔ تو 3 مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، چونکہ اس زمانے میں پیدل یا گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر نکلتے تھے، اس لیے ایک لمبی مدت لگتی تھی، تو ان 3 مہینوں کو ایک ساتھ حرمت والا قرار دیا گیا تاکہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے حاجی بلا خوف و خطر، بلا ڈرے ہوئے اپنے مکان سے نکل کر حج کرنے جائیں اور پھر حج سے اپنے گھر پر واپس چلے جائیں۔ ان مہینوں کی حرمت کفار بھی کیا کرتے تھے، اس مہینے میں قتل و خون، غارت گری، چوری، ڈکیتی سے وہ دور رہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ یا 12 مہینوں کے بیچ میں ہے، اس ایک مہینے میں جو شخص حج کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو عرب کے لوگوں کے لیے یہ سہولت تھی کہ رجب کے مہینے کو بھی حرمت والا قرار دیا گیا تاکہ عمرہ ایک دن میں کر کے وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائے گا۔ یہ حکمت بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوں گی جن حکمتوں کی وجہ سے اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ اور اس کے تعلق سے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خاص طور پر تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا لٹرلی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی ایسی جگہ رکھا جائے جو اس کے مقام و مرتبہ سے مناسب نہ ہو۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر ایسے مقام پر رکھ دیا جائے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ظلم۔ اور ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ اللہ کا مقام مرتبہ، اللہ کا جو مقام مرتبہ ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ ہی کی رضامندی حاصل کرنی چاہیے، اللہ ہی ساری عبادتوں کا مستحق ہے، اللہ ہی کی تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہٹا کر ہم کسی غیر اللہ کو دے دیتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، جو ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں اور بہت سارے ظلم ہوتے ہیں۔ ظلم میں جیسے چوری کرنا ہے، ڈکیتی کرنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغل خوری کرنا ہے، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز ہڑپ کر لینا ہے، یہ گناہوں والے ظلم ہیں۔ عبادت والے ظلم کیا ہے کہ انسان نماز کو ترک کر دے، بے حیائی کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، یا نماز پڑھے تو نماز کو خشوع اور خضوع سے ادا نہ کرے، یا جو بھی عبادت کرے اس عبادت کو ریاکاری کے لیے کرے، یہ ایک طرح کا ظلم ہے۔ ان سارے ظلم کو عمومی طور پر ان جنرل 12 مہینوں میں حرام قرار دیا گیا کہ 12 مہینوں میں یہ کام نہ کیے جائیں، لیکن یہ حرمت والے مہینے میں اس کو خصوصی طور پر منع کیا گیا کہ خاص طور پر یہ قابل تعظیم مہینے ہیں، یہ قابل تعظیم مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے ظلم کے کام سے اور جو ہے بچا جائے اور زیادہ اس سے دور رہا جائے۔ اس محرم کے مہینوں کو حدیث میں شہر اللہ کہا گیا ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نسبت کچھ چیزوں کی طرف کی ہے،
مثال کے طور پر بیت اللہ، کعبۃ اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر، کعبہ کو اللہ کا گھر کہا گیا اس کی تعظیم اور تشریف کے لیے کہ یہ بڑا عظمت والا گھر ہے، بڑا حرمت والا گھر ہے، بڑی تعظیم کی جانی چاہیے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی، اللہ نے صالح علیہ السلام کی نبوت کی نشانی کے طور پر، چونکہ ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک اونٹنی لائی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اپنی طرف نسبت کی، ناقۃ اللہ۔ اسی طرح وہ روح اللہ کہا گیا، جبرائیل علیہ السلام کو الروح الامین، روح اللہ کہا گیا کہ اللہ کی روح ہے۔ یہ تعظیم کے لیے ہے کہ ہمیں فرشتوں میں سب سے زیادہ تعظیم جبرائیل علیہ السلام کی کرنی چاہیے۔ اسی طرح محرم الحرام کو شہر اللہ کہا گیا، یعنی 12 مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ، سب سے زیادہ تعظیم والا مہینہ، جس کی عظمت کی جائے، جس کی حرمت بجا لی جائے، جس میں جو ہے گناہوں سے بچا جائے، جس میں اچھے اعمال کی پابندی کی جائے، وہ یہ مہینہ ہے۔ اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان 12 مہینوں میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ پھر اس میں کچھ دنوں کو، کچھ مہینوں کو افضل قرار دیا گیا، جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا گیا کہ جمعہ کے دن انسان جو ہے غسل کر کے اپنے گھر والوں کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آئے، امام کا خطبہ سنے۔ اسی طرح عیدین کی دن کی افضلیت بیان کی گئی، اسی رمضان المبارک کے مہینے کو افضل مہینہ قرار دیا گیا۔ پھر اس میں راتیں جسے لیلۃ القدر بتایا جاتا ہے، اس کی اہمیت و فضل بیان کی گئی۔ پھر اسی طرح ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کو افضل الایام کہا گیا کہ دنیا میں جو ڈیز ہوتے ہیں، یعنی جو سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک جسے ڈیز کہا جاتا ہے، اجالے والے جسے ڈے کہا جاتا ہے، یہ سب سے افضل ترین وہ 10 دن ہے جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسی طرح بعض روزوں کی فضیلت بیان کی گئی، عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے، عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے، پیر اور جمعرات کے روزے کی فضیلت ہے، ایام 20، 13، 14، 15 قمری مہینے کے روزے کی فضیلت ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کی فضیلت ہے۔ تو عمومی طور پر اللہ نے سارے اوقات کو افضل قرار دیا کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ ان میں لوگ چونکہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی سستی آ جاتی ہے، کبھی کبھی کوتاہی آ جاتی ہے، تو جگانے کے لیے، اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے جسے کہا جاتا ہے، کچھ دنوں کو افضل بیان کیا گیا، کچھ راتوں کی فضیلت بیان کی گئی، اور یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں مدون ہے، لکھی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم کسی رات کو افضل نہیں قرار دے سکتے ہیں، کسی دن کو افضل قرار نہیں دے سکتے ہیں، کسی عبادت کو افضل قرار نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے اور یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اب محرم الحرام کے بعد ہم کسی دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دیں، کسی دوسرے مہینے کی تعظیم زیادہ کریں، یہ کہہ کر کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یا اس مہینے کی دوسری تعظیم جو ہے ایجاد کی جائے بدعت کے طور پر، رسوم و خرافات کے طور پر، جو شرعاً جائز نہیں ہے، اور ایسا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم گویا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین ہم تک نہیں پہنچایا۔ یہ محرم الحرام کی مختصر ہسٹری اور تاریخ۔ یہ محرم کا مہینہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اسی مہینے میں بدقسمتی سے ایک بڑا دردناک واقعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہو گیا، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 61 سال کے بعد، 51 سال کے بعد، 61 ہجری میں، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 51 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ ظاہر سی بات یہ واقعہ ہوا، اس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔
ہاں ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں سب سے دردناک واقعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہے۔ اس سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ ہاں لیکن قرآن اور حدیث کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں، شریعت ہے، جس شریعت کی روشنی میں ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منانے کی اجازت دی گئی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی شخص کی وفات پر 3 دن تک غم منانا جائز ہے۔ ہاں اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینہ 10 دن غم منانے کی اجازت ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، فطرت کا تقاضا ہے، جب کسی کے عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو غم ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ بیان کیا گیا کہ اگر آنسو جاری ہوتے ہیں، آنسو آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو آ رہے تھے، لیکن کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفات کے دن کو امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا دن قرار دیا کہ اس دن میرے بیٹے کی وفات ہوئی تھی، لہذا ہر سال یہ سالگرہ منائی جائے، ماتم کیا جائے، غم منایا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منانے کے جو طریقے بتائے، اس میں ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ نوحہ منانے میں جو شخص اپنے گریبان کو پھاڑ لے، ولطم الخدود اپنے چہرے کو جو ہے تھپڑ مارے، وہ شق الجیوب اور اپنے گریبان کو پھاڑ لے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جو ہے جاہلیت کے نعرے لگائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی سوگ منانا جائز ہے 3 دن تک عام لوگوں کے لیے، اور بیوی شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، منانا اس کے لیے واجب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جو بڑے دردناک انداز سے شہید ہوئے، اور خالد بن ولید اور اسی طرح بڑے بڑے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بڑے برے انداز سے جو ہے شہادت دی گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی شہادت کو عید قرار نہیں دیا۔ آج جو غم منایا جاتا ہے وہ ایک طرح سے عید منائی جا رہی ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، کھانا تیار کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ جو ہے ماتم منا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، خوشیوں کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عاشورہ کا جو دن ہے، یہ عاشورہ کا دن زمانے جاہلیت میں بھی تھا، 10ویں محرم کا دن زمانے جاہلیت میں بھی تھا، اور اس کا روزہ ابتدائی اسلام میں، اسلام کے پہلے دور میں فرض تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، ایک ظالم بادشاہ سے امت مسلمہ کو، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو مسلمان تھے، ہمارے بھائی تھے، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی شخص موسیٰ علیہ السلام یا اس کے علاوہ دیگر انبیاء پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اگر وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو بھی وہ کافر ہے۔ سارے انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، سارے نبی ہمارے نبی ہیں، سارے رسول ہمارے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ یہودیوں نے دین کو بدل دیا، تورات اور انجیل کو بدل دیا گیا ہے، یہ زیادہ مستحق ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی منائیں۔ اور خوشی منانے کا طریقہ کیا تھا؟ خوشی منانے کا طریقہ نہیں تھا دیگیں چڑھائی جائیں اور کھانا بانٹا جائے، سبیلے لگائی جائیں، شربت پلائے جائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکرانہ کیسا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکر کس طرح ادا کیا کرتے تھے؟ وہ ایک
چیز ہے، غور کیجئے، آپ روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے زیادہ حقدار ہیں، ہم روزہ رکھیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور سارے مسلمانوں پر ضروری قرار دیا گیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھیں، فرض تھا۔ پھر رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشوراء کے روزے کو سنت قرار دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ یہ روزہ جو رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے گناہ، 1 سال پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، گناہ صغیرہ، کبیرہ نہیں، چوری ڈکیتی نہیں، زنا نہیں، مال کو ہڑپ کرنا نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، جیسے آپ نے کسی کو چھیڑ دیا، کسی کو گڈھا کہہ دیا، کسی کو کالو کہہ دیا، کالیا کہہ دیا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کسی کو آپ نے دھکا دے دیا، مارا نہیں، مارنا ہے گناہ کبیرہ میں آتا، دھکا لگ گیا، بائک سے دھکا لگ گیا، یہ ساری چیزیں گناہ صغیرہ میں ہے، اللہ اس روزے کے ذریعے معاف کر دیتا ہے۔ تو عاشوراء کا تعلق کربلا کے واقعے سے بالکل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ اب اگر کوئی واقع کربلا کو عاشوراء کے روزے سے، عاشوراء کے دن سے ریلیٹ کریں تو اس کے ریلیشن کا کوئی جو ہے سبب نہیں ہے۔ ہاں، بدقسمتی سے عاشوراء کے دن یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حادثہ ہو گیا، جو بڑا دردناک تھا، ہم کو کنڈم کرتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں واقعات کو بیان کرنے کا، جیسے آج کل ہر چیز، آج سے 15-20 سال پہلے، 2013 سے پہلے واٹس ایپ نہیں تھا، 10 سال پہلے کیمراز نہیں تھے، یوٹیوب نہیں تھا، تو لوگ جرائم کر لیتے تھے، اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو پاتی تھی، اسے لکھا نہیں جاتا تھا۔ آج کل جو کوئی پولیس والا آپ سے رشوت لیتا، آپ سائٹ سے اس کی ریکارڈنگ کر لیتے، پکڑا دیتے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں بھی کوئی ریکارڈنگ کا ذریعہ نہیں تھا، لکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جس کو جیسا آیا بیان کر دیا۔ کوئی محبت میں جیسے ابھی بمبئی میں 2-3 دن پہلے لوکل ٹرین میں قتل ہوا، بہن کہنے لگی کہ میرا بیٹا کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ کیا اسے ہم یقین کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ محبت میں اس بچی نے اپنے بھائی کی محبت میں اس کو بیان کر دیا، لوگوں نے اسے تاریخ بیان کر دی۔ ظاہر سی بات ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہوگی، اس نے کہا ہوگا کچھ، اس نے بھی کچھ کہا ہوگا، معاملہ بڑا ہوگا، لیکن ہر آدمی اپنے اپنے اینگل سے اس کی ریکارڈنگ کر لیا، اپنے اپنے اینگل سے اسے بیان کر دیا۔ تو جو لوگ شیعہ تھے انہوں نے اپنے اینگل سے اہل سنت والجماعت کے مخالف میں ایسے ایسے واقعات بیان کر دیے جس کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لہذا پہلے ان واقعات کی تحقیق کرنی چاہیے، اور پھر اس میں سمپل فارمولہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں ہمارے ہاتھوں کو شریک ہونے سے محفوظ رکھا، ہمارے ہاتھ اس میں ملوث نہیں ہوئے، تو ہم اپنی زبان سے کیوں اس گناہ میں شریک ہو، کسی کو صحیح اور کسی کو غلط بتائیں۔ ہمارا طرز عمل یہ ہے جو اللہ نے بتایا، یقولون ربنا هب لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پروردگار ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، اللہ تو نے بخش دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے ہیں، جتنے لوگ، ان کو اللہ تو معاف کر دے، بخش دے۔ یہ ہمارا جو ہے فارمولہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم کسی کو کنڈم نہیں کر سکتے، کسی کو حق پر کسی کو باطل پر بیان نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس کوئی کلیئر پکچر نہیں، کوئی کلیئر تصویر نہیں ہے۔ لہذا میں تمام مسلمان بھائیوں سے درخواست کروں گا، قتل حسین پر شوق منائیے، لیکن جو طریقہ اسلام میں بیان کیا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہیدہ تھی جنہیں بڑی بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ سابقین اولین مسلمان جو تھے غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں بڑی بے رحمی سے قتل کر دیے گئے، اور ہمارے لیے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ سب سے دردناک ہے۔
ہمارے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سب سے دردناک وفات کا دن ہے، لیکن اسے بھی ہم نہیں مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے اسے منانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہمیں کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے۔ آپ نے کسی بھی صحابی کی شہادت کا دن نہیں منایا، کسی بھی صحابی کی شہادت کے دن کوئی سوگ منانے کا حکم نہیں دیا، لہذا ہم بھی وہی کریں گے جو ہمارے پیغمبر نے حکم دیا ہے کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے شرک و بدعات و خرافات کو دور فرما۔ اے اللہ انہیں دین کے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی، سنت پر، صحابہ کے منہج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون